ہو گئی ہے کہ بہت سے ولاگرز بیچارے اسی طرح اندھیروں میں ولاگز کرنے کے اوپر مجبور ہیں. اوپر سے اس وقت تو مجھے مچھر بھی بہت کاٹ رہے ہیں. تو بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے اوپر رحم فرمائے. ملک بھر میں لوڈ شیڈنگ کی واپسی نے توانائی کے شعبے میں پالیسی اور انتظامی خامیوں کو ایک بار پھر بے نقاب کر دیا ہے. اپریل جیسا نسبتاً معتدل مہینے میں بھی مختلف شہروں اور دیہی علاقوں میں بجلی کی طویل اعلانیہ اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ جاری ہے. حالات یہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ صارفین 2011 کے انرجی بحران کو یاد کر رہے ہیں. وزیر پاور اویس لغاری کے مطابق دن کے اوقات میں لوڈ شیڈنگ نہیں ہو رہی، صرف پیک آورز میں ہی لوڈ شیڈنگ کا فیصلہ کیا گیا ہے. انہوں نے یقین دہانی کرواتے ہوئے کہا ہے کہ آج رات سے بجلی کی سپلائی کی صورتحال بہتر ہو جائے گی. اعداد و شمار کے مطابق اس وقت ملک میں بجلی کی طلب قریباً 22,000 میگا واٹ جبکہ پیداوار قریباً 15,500 میگا واٹ ہے، یعنی 6,500 میگا واٹ کا شارٹ فال ہے، جس کے باعث شہری علاقوں میں 8 سے 10 اور دیہی علاقوں میں 12 سے 14 گھنٹے تک کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. تاہم عملی طور پر لوڈ شیڈنگ اس سے 4 گنا زیادہ ہو رہی ہے. بجلی کی پیداوار میں کمی کی بڑی وجوہات میں درآمدی LNG کی سپلائی میں رکاوٹ، پانی سے بجلی پیدا کرنے کی کم صلاحیت اور مہنگے ایندھن کے استعمال سے گریز بھی شامل ہے. پاکستان میں تقریباً 54% بجلی درآمدی وسائل پر انحصار کرتی ہے، جس کی وجہ سے عالمی حالات کا براہ راست اثر ملکی توانائی نظام پر پڑ رہا ہے. لوڈ شیڈنگ کی بڑھتے ہوئے رجحان نے نہ صرف گھریلو صارفین بلکہ کاروباری سرگرمیوں کو بھی بہت متاثر کیا ہے، جبکہ گرمی کی شدت میں اضافے کے ساتھ بجلی کی طلب مزید بڑھنے کا امکان بھی ہے. ہماری انرجی پالیسیز کی ناکامی. زیغم صاحب، یہ وہ معاملہ ہے جو کسی طور پچھلی 2 دہائیوں میں سدھرنے کو تیار نہیں ہے. کچھ قدم آگے بڑھتے ہیں تو کئی قدم پیچھے چلا جاتا ہے. یہ معاملہ ابھی کیپیسٹی پیمنٹ سے علیحدہ ہے، بجلی ہم پیدا نہیں کر ہی نہیں پا رہے. سولر ایک متبادل تھا تو اس کو کبھی سنجیدہ لیا ہی نہیں گیا حکومت کی جانب سے، جبکہ انویسٹمنٹ زیرو ہے وہاں حکومت کی. سر اب کس کو پوچھیں؟ حالات کا رونا روئیں کہ جنگ ہے تو اس لیے نہ بجلی نہ گیس میسر ہے. ہم اپنی پالیسیز کا پوچھیں تو چلانے والے تو وہی ہیں. اصل سوال یہ ہے کہ ہم ہر بار ایسے بحرانوں کے سامنے بے بس کیوں ہو جاتے ہیں، ڈھے کیوں جاتے ہیں. اب ایک جواب ہے جو حکومت دے رہی ہے، بڑا کنونسنگ لگتا ہے. پانی کم ہے تو ہائیڈل نہیں بن رہا. کہ یہ کیسا نظام ہے کہ ایک جھٹکا آتا ہے اور پورا ملک اندھیروں میں ڈوب جاتا ہے، کاروبار زندگی معطل ہو جاتا ہے، کارخانے بند ہو جاتے ہیں، ٹیلر اپنے کپڑے نہیں سی سکتا، ویلڈر جو ہے وہ اپنی مشین نہیں چلا سکتا، ویلڈنگ نہیں کر سکتا. مشکل اور بولڈ فیصلے کرنے ہیں جو کہ حکومتیں نہیں کرتی، اور یہ بار بار یہ چیز دہرائی جاتی ہے. پاکستانیوں کے ساتھ یہ سب سے بڑا ظلم ہے کہ جو بجلی کی قیمت فی یونٹ جو دستیاب ہے، وہ اگر آپ دیکھیں اس خطے میں ریجن میں سب سے مہنگی ہے. بلکہ اگر آپ کا بین الاقوامی بھی آپ اس کا تقابلی جائزہ کریں تو بجلی پاکستان میں بہت مہنگے داموں پر بیچی جاتی ہے. لیکن اس کے ساتھ یہ ہے کہ وہ ملتی بھی نہیں ہے، دستیاب بھی نہیں ہوتی، اور لائن لاسز بھی اسی طرح ہے. اور یہ جو پورا سسٹم ہے انرجی کی ٹرانسمیشن ڈسٹریبیوشن کا، یہ انتہائی جسے کہتے ہیں ناقص ہے. اور یہ تو ابھی ایکسپوز ہو گیا، جو ابھی آپ نے کہا ایک جھٹکا لگتا ہے تو سامنے آ جاتی ساری بات، تو اس بار پھر سے یہ ایکسپوز ہوا ہے. اور اس کے لیے متعدد بار جو ہے ہر حکومت دعوے کرتی ہے کہ جی ہم ایسا کر دیں گے، ویسا کر دیں گے، ٹھیک کر دیں گے، اصلاحات لائیں گے، لیکن کرتا کوئی نہیں ہے. اور یہی اب اس وقت سب سے بڑا چیلنج ہے کہ اگر آپ کی انرجی سپلائی کا یہ حال ہے تو آپ کے ملک میں ترقی کیسے ہوگی، آپ کی معیشت کا پہیہ کیسے آگے چلے گا. بیرون ملک سرمایہ کاری کے لیے جو اتنی کوششیں کی جا رہی ہیں، کون سرمایہ کاری یہاں پہ آگے کرے گا اگر بجلی نہیں ملتی یہاں پر؟ اور ڈومیسٹک انویسٹر کیوں یہاں پہ پیسے لگائے گا جب اس کو مہنگی بجلی جو کہ ملتی بھی نہیں ہے؟ تو اس لیے یہ ایک بہت بڑا سنگین چیلنج ہے. وزیر توانائی کے بقول ایران جنگ کے معاشی اثرات اور انرجی ذرائع کی کمی کی وجہ سے صورتحال یہاں تک پہنچی ہے، مگر ساتھ ہی وزیر صاحب نے اپنی طرف سے یہ خوشخبری بھی سنائی ہے کہ آج رات سے ہی لوڈ شیڈنگ میں کمی آنا شروع ہو جائے گی. اب کیا یہ سیاستدانوں والا وعدہ ہے یا اصلی وعدہ، اس کا پتہ آنے والے چند گھنٹوں اور دنوں میں چل جائے گا. ایران جنگ سیز فائر میں اپنے اہم ترین کردار کی وجہ سے پوری دنیا کی توجہ کا باعث بننے والا پاکستان اس وقت لوڈ شیڈنگ کے کرائسس میں کیوں ہے، اور ہماری انرجی پالیسی کی اہم خامیاں کیا ہیں،
ایک طرف یہ ملک جو ہے قرضوں کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے. اچھی بات ہے کہ الیکٹرک کارز آ گئی ہیں, پولوشن بچ گئی ہے, بٹ آن دا ادر ہینڈ حکومت کی شاہ خرچیاں ہی نہیں ختم ہوتی. آئے دن ان کے طیارے بھی آ رہے ہوتے ہیں, لیکن عوام جو ہے وہ صرف غربت کی لکیر سے نیچے آتی جا رہی ہے اور گرمی میں پستی جا رہی ہے. سر, وزیر توانائی کہتے ہیں کہ دن کے اوقات میں تو لوڈ شیڈنگ ہو ہی نہیں رہی, جبکہ لوڈ شیڈنگ 12 گھنٹوں سے زیادہ ہو رہی ہے. تو کیا جھوٹ بولنے سے سچ بدل جائے گا؟ بس یہ ہماری ہمیشہ سے ایک رویہ حکومت کا رہا ہے کہ وہ سچ نہیں بولتے. تو جس ملک میں نہ حکومت سچ بولتی ہو, نہ انصاف ہو, نہ عوام کے ملک کے نظام پر ہو, وہاں پر حالات بڑے مشکل ہو جاتے ہیں. یہی ہماری کیفیت ہے اس وقت. صحیح کہ جی ایران جنگ کی وجہ سے انرجی کرائسس ہو رہے ہیں. ڈو یو تھنک دس از اے ویلڈ جسٹیفیکیشن؟ نہیں, اس وقت نہیں. صحیح. اس وقت آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی جو ٹرانسمیشن کیپیسٹی ہے وہ اس بوجھ کو نہیں اٹھا رہی. ورنہ میرے خیال ہے ڈیمانڈ اس وقت جو ہے بجلی کی جو پیک ڈیمانڈ ہے وہ شاید 16,000 کے لگ بھگ ہوگی. ابھی تو گرمی شروع نہیں ہوئی. اگر آج گرمی ہوتی تو آپ کی ڈیمانڈ 26,000 28,000 میں چلی جا رہی ہوتی. تو مطلب حکومت جو بہانے لگا رہی ہے کہ ایران جنگ کی وجہ سے ہو رہا ہے, وہ بہانہ بھی غلط لگا رہے ہیں. انڈر سپلائی ہے. واٹ ہیپنڈ؟ نہیں, ہمارے پاس ابھی بھی اوور سپلائی کی کیپیسٹی ہے. بیسیکلی ہمارے 6,000 میگا واٹ کے ایسے پلانٹ ہیں جو ہماری گیس کے اوپر چلتے ہیں, انڈیجنس گیس اور ڈیڈیکیٹڈ گیس کے علاوہ جو RLNG گیس کے اوپر چلتے ہیں 6,000 میگا واٹ. ان 6,000 میگا واٹ کی جو کیپیسٹی ہے وہ اس وقت استعمال ہوتی ہے جب آپ سولر آرز میں سے نکل کے پیک آرز کے اندر جاتے ہیں شام کے وقت. جب وہ 6,000 میگا واٹ کی کیپیسٹی آج آپ کی گیس اور اس کا ایندھن نہ ہونے کی وجہ سے آج ہے ہی نہیں. جو لوکل گیس تھی ہماری ڈیڈیکیٹڈ فیلڈ سے وہ سب ہمیں پرووائڈ ہو رہی ہے, اور انہوں نے سسٹم میں سے تقریباً کوئی 500 ہمارے پاس تو کافی نہیں ہے سزا صاحب. 44-45 ہزار کے قریب نہیں ہے ہمارے پاس کیپیسٹی. 6,000 نکال دے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ 6,000 نکل گیا تو باقی کتنے بچ گیا؟ 38. نہیں, ہمارے پاس 38,000 میگا واٹ ڈی ریٹڈ کیپیسٹی ہے, اور اس ڈی ریٹڈ کیپیسٹی کے اندر 6,000 نکال دے 32 رہ گئے ہوتی ہے. اس وقت آپ کے پاس تقریباً 2,000 میگا واٹ وہ ہے جو آپ ساؤتھ سے نارتھ کی طرف نہیں بھی لے کے آ سکتے. ساؤتھ میں سرپلس ہے, اس لیے ہیسکو اور کراچی الیکٹرک میں اس وقت لوڈ شیڈنگ نہیں ہو رہی. جو آپ 32,000 کی بات کر رہے ہیں اس میں ہائیڈل الیکٹریسٹی بھی ہے. ہائیڈل الیکٹریسٹی اس وقت ہائیڈرولوجی کی بیسس کے اوپر چلتی ہے, اور وہ ارسا اور صوبوں کی پانی کی جو کسانوں کے لیے ضرورت ہے اس کے مطابق ریپ اپ ہوتی ہے. سعودی عربیہ نے آج اعلان کیا کہ وہ $5 ارب کا رول اوور دے رہے ہیں پاکستان کو. اس کے علاوہ 3 ارب کا اور ڈپازٹ دے رہے ہیں, گو کے قرضہ, لیکن پھر بھی اکانومی سٹیبل رکھنے کے لیے. یہ سب کچھ اپنی جگہ پہ ہو رہا ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ جو لوڈ شیڈنگ کا معاملہ ہے, ایک ایسا ملک جس کی انٹرنیشنلی یہ پوزیشن ہو, ہر جگہ پہ پاکستان ڈسکس ہو رہا ہو, اٹ از اے مومنٹ آف پرائڈ فار پاکستان. بٹ ایسے ملک میں شہری علاقوں میں 10 سے 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہو, اور گرمی ابھی بالکل آئی ہی ہے, اور یہ اتنی زیادہ لوڈ شیڈنگ. ابھی دیہی علاقے الگ ہیں, 16 to 17 آورز آف لوڈ شیڈنگ. یہ تو حکومت نے خود اعلان کیا 2 روز پہلے کہ 2 سے 2.5 گھنٹے ہم لوڈ شیڈنگ کریں گے پیک آورز میں. پیک آورز یہ شام کے جو گھنٹے ہیں, تاکہ پیک آورز میں سلیب بڑھ جاتی ہے, بجلی کا یونٹ مہنگا ہو جاتا ہے, تو لوگوں کو اس کی جو ٹیرف ہے نا وہ بیئر نہ کرنا پڑے. زیادہ بل آئیں گے تو ظاہر ہے کہ لوگ چیخیں گے. تو یہ پالیسی حکومت کی سامنے نظر آئی کہ جناب اس کا حل یہ کرتے ہیں کہ لوڈ شیڈنگ کر دیتے ہیں. اچھا, وہ لوڈ شیڈنگ 2-2.5 گھنٹے پہ محیط نہیں رہی, وہ 10 سے 12 گھنٹے پہ لاہور جیسے شہر میں ہو چکی ہے. لیکن ایٹ دا ویری سیم ٹائم ہم نے یہ سوچا کہ فیول کاسٹ مینجمنٹ کو ہم مد نظر رکھتے ہوئے نا 2.5 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کر دیتے ہیں, تاکہ لوگوں کے بل نہ آئیں. مطلب نہ ڈھولا ہو سی نہ رولا ہو سی. بجلی نہیں ہوگی تو بل کہاں سے دیں گے؟ اچھا, بل نہیں دیں گے تو پھر ہمارے سر پہ نہیں چڑھیں گے کہ زیادہ بل آ گئے ہیں. تو اس وجہ سے یہ ایک پالیسی آپ حساب لگائیں کہ کیسا سائنس, کیسا ذہن ہے, کس ذہن رسا میں یہ معاملہ آیا ہوگا. تو دوستو, آپ نے اس ویڈیو میں دیکھا ہی ہوگا کہ پاکستان کا میڈیا کس طرح سے رو رہا ہے, کیونکہ ان کے ملک میں 12 گھنٹے کا لوڈ شیڈنگ لگ گیا ہے, یا پھر کئی دنوں سے چل رہا ہے یہ لوڈ شیڈنگ. تو ان کے عوام, جو غریب عوام ہے, وہ لائٹ نہ آنے کی وجہ سے بہت ہی پریشان ہے. اوپر سے یہ گرمی کے دن, ان گرمی کے دنوں میں لوڈ شیڈنگ چل رہا ہے, تو پاکستان کے عوام بہت ہی پریشان ہے. تو دوستو, پاکستان کے عوام کا یہ کہنا ہے کہ ہم دوسروں کی جنگ میں جا کے بیچ میں گھس رہے ہیں,
یہ سب کرنے کے بجائے ان حکمرانوں کو اپنے ملک کی طرف، اپنے غریب عوام کی طرف دھیان دینا چاہیے۔ دوستو، پتہ نہیں پاکستان کے حکمرانوں کو کیا لگتا ہے کہ یہ سب کچھ کر کے ان کے ملک میں جو فیکٹریز بند ہوئی ہے وہ پھر سے چالو ہوگی، یا انویسٹمنٹ آئے گی، یا پھر انہیں عزت ملے گی۔ پتہ نہیں انہیں ایسا کیوں لگتا ہے۔ دوستو، یہ سب کرنے سے کچھ نہیں ملتا، یہ تو ہم سب کو پتہ ہے، مگر پاکستان کو اور پاکستان کے حکمرانوں کو یہ پتہ نہیں کہ عزت، جو انویسٹمنٹ، شہرت تبھی ملتی ہے جب آپ کچھ اپنے ملک کے لیے کام کرتے ہو۔ مگر یہ سب کرنے کے بجائے پاکستان کا میڈیا کسی اور کی جنگ میں پڑھ کے اپنے ملک کو برباد کر رہا ہے۔ اپنے ملک کی طرف تو بالکل دھیان ہی نہیں ہے پاکستان حکمرانوں کا، مگر دوسروں کی جنگ میں جانے کے لیے پورا دھیان ہے، کیونکہ اگر وہ دوسروں کی جنگ میں جائیں گے تو وہاں سے ڈالر ملیں گے۔ جیسے کہ اب پاکستان کا فیلڈ مارشل جو ہے عاصم منیر، وہ گیا ہے ایران، اسے ٹرمپ نے ایران بھیجا ہے، اور جو پاکستان کے پی ایم ہے، اور جو پاکستان کے پی ایم گئے ہیں سعودی عربیہ، وہاں پہ ڈالر مانگنے وہ پہنچ گئے ہیں۔ دوستو، یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اگر ہم یہ جو بیچ کا کام کریں گے، دلالی کا، تو ہمیں کہیں سے نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ تو ڈالر ملیں گے۔ فی الحال تو سعودی کی طرف سے تو مل ہی رہے ہیں، ابھی کچھ دنوں بعد امریکہ کی طرف سے بھی ڈالر کمانے کی کوشش کریں گے۔ یعنی پاکستان کا اس جنگ کو پاکستان نے دھندا بنا کے چھوڑا ہے، کیونکہ اس جنگ میں پاکستان صرف اور صرف ڈالر کمانا چاہتا ہے، اور یہی سب پاکستان کے حکمران کر رہے ہیں۔ تو دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح کی اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک، کمنٹ اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں اسی طرح کی ایک اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے بائے بائے۔